اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد کے اوپر۔ ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین اکرام، آج رمضان شریف کا دوسرا عشرہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عشرہ ہے جو عشرہ مغفرت ہے، عشرہ توبہ ہے۔ اگر ہم اپنے رب العالمین سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جھک جائیں اور اس کے آگے سر بسجود ہو جائیں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کرام کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور آپ کو معاف فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں کراچی کی مشہور و معروف سماجی شخصیت، طاہر میڈیکل سینٹر کے سی ای او، کراچی کی ہر دل عزیز شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان، دنیا بھر میں لوگ ان کو ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں۔ ایز کراچیز بیسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان مائی شو۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ٹرولی آنرڈ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی سمیع اللہ وسٹرو صاحب۔ حضرت، میں آپ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں، آپ میرے پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں، ہر دل عزیز اور ہر دل کے قریب جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب۔ آپ کا بڑا مشکور ہوں سر، آپ میرے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے کراچی کی مشہور نعت خواں شخصیت جناب قاری فیضان لیاقت حسین صاحب۔ آپ کا بڑا ممنون ہوں سر، اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے میرے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ جناب قاری فیضان لیاقت حسین صاحب تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہر مسلمان کی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر اگر مغفرت کر دیں۔
یہ ماہ رمضان ایک ماہ کا مہمان بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، قرآن واضح ہمارے لیے راہ ہدایت بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کئی جگہوں کے اوپر یہ ذکر فرمایا کہ وہ لوگ میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی کرنے والے لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ہی خوبصورت بات ہو اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لیں کہ بے شک ہم انسان ہیں، بشر ہیں، یقیناً ہم سے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن ہمارا اور اللہ رب العالمین کا تعلق بنا رہے، جڑا رہے بذریعہ توبہ۔ انسان اللہ کے آگے بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ کے آگے مغفرت کے لیے گڑ گڑاتا رہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ہر قسم کے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف کر دیں گے۔ اور نہ یہ صرف مجھے اور آپ کو امید ہونی چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ناظرین کرام ہمارا کامل یقین بھی ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے قصے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو، بد کرداروں کو اللہ نے معاف کر دیا، جن کی وجہوں سے اللہ رب العالمین نے بارشیں روکیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرا یار جنگل میں مر گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرو، اور ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم سے اور آپ سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونا ایک الگ بات ہے اور گناہ کا پرچار کرنا ایک الگ بات ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، بشر سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر اکڑنا ایک الگ گناہ ہے اور گناہ کے اوپر نادم ہونا ایک الگ گناہ ہے۔ اگر آپ گناہ کے اوپر نادم ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے بڑے صدق دل سے توبہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ جیسے گناہگاروں اور سیاہ کاروں کو معاف کر کے نہ صرف ہماری زندگی اللہ رب العالمین سنوار سکتے ہیں بلکہ میری اور آپ کی اللہ رب العالمین آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں تو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنم کے ادنا درجے میں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے آقا کا جو غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر ہوں گے، کیونکہ اللہ کو تقوی والے لوگ اور نیک عمل والے لوگ پسند ہیں۔ میرا منصب کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے، یہ چیزیں میرے اللہ کے آگے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی ماں سوائے اس کے کہ میرے دل میں خوف اللہ کتنا ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب مفتی سمیع اللہ وسرو صاحب۔ حضرت بتائیے کیا توبہ کی فضیلت ہے؟ الحمدللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں مسلمان، اور آگے بھی ہم ایسی کیا کوشش کرتے رہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور گناہ نہ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مدثر بھائی، اور اس عشرے کی مناسبت سے جو آپ نے موضوع متعین کیا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے جس انسان کو بنایا ہے اس جثے کے اندر اللہ پاک نے بے شمار گناہوں کی صلاحیت رکھی ہے، کہ اللہ پاک نے جس انسان کو بنایا اس کے ارد گرد نفسانی خواہشات کا پھیرا لگایا، جس کے نفسانی خواہشات کے اندر آ کر بے شمار لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے انسان ہیں سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ جب انسان گناہگار ہے اور خطاکار ہے تو اس کے سد باب کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو ایک بہترین نعمت عطا فرمائی توبہ کے نام سے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن میں حکم فرمایا اپنے پیغمبر کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا۔ کتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کر لیے، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اس جملے کے اندر آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی، میرے بندوں کو کہہ دو، یعنی گناہگار بندوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک انسانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے، فرمایا جمیعا، سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے لوگو اگر تم گناہ سے اپنی پوری زمین کو بھر دو،
تم سمندروں کو گناہوں سے بھر دو، پورے بیابانوں کو گناہوں سے بھر دو، تم خشکی اور تری کو گناہ سے بھر دو، تم آسمانوں اور فضاؤں کو گناہ سے بھر دو، صرف ایک مرتبہ تم اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کرو، غفرت لک، میں تم سارے کے سارے گناہوں تمہارے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر تو اللہ کی رحمت اور جوش مارتی ہے، اور مغفرت کے اسباب عام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمارے یہاں کندھوں پر فرشتے بٹھائے، اللہ پاک ان فرشتوں تک سے بلا دیتا ہے کہ اس بندے نے سچی توبہ کر لی، لہٰذا اس کے اوپر یہ سارے کے سارے جتنے دھبے ہیں یہ سب ختم کر دیے جائے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر اگر ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا ایک واقعہ بھی پایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے مجھ سے صلح کرتے ہیں وہ مجھے کتنا محبوب ہے، اور ان کی اس صلح سے، ان کی اس توبہ سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل میں جائے، بیابان ہو اور گرمی کا موسم ہو، اور اس کا پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا زاد راہ اس کی اونٹنی پر ہو، اور وہ لمبا سفر کر کے تھک ہار جائے، اس کے بعد اپنی اونٹنی سے اترے، اور اس کے بعد اونٹنی سے اتر کے کسی ایک طرف جائے، اس کی اونٹنی غائب ہو جائے، کہیں بھاگ جائے، اور پھر وہ اس کو ڈھونڈتا رہے حتیٰ کہ مایوس ہو کر وہ ایک جگہ اپنے موت کے انتظار میں بیٹھے، پیاس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں، اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ فرمایا کہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی اس اونٹنی کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھ سے ناراض تھا، جو گناہوں میں مبتلا تھا، جس نے اپنی پوری زندگی سیاہ کاری میں گزاری، جب وہ اللہ سے صلح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی اس توبہ کرنے پر۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین آپ نے توبہ کے اوپر بات کی۔ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی ڈاکٹر طاہر میڈیکل سینٹر کے اونر ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا علم دیا، بصیرت دی ہے، آپ کراچی کے بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ میں آتے ہیں، 9-10 سال کے بچے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، افطار روزہ کشائیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے کراچی پاکستان میں ہوتی ہیں، کیا ایڈوائز کریں گے موسم کے حساب سے، بچوں کے حساب سے، کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ اپنے ڈائٹ کو کس طرح کنٹرول کریں؟ بچے ہیں چھوٹے، بھوک بھی لگ جاتی ہے، ان کو پیاس بھی لگ جاتی ہے، اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے ذرا سر پلیز؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ سے پہلے میٹرو نیوز کا کہ وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرے جسم کے بارے میں، میرے ذہن کے بارے میں، اور میری بھوک کے بارے میں، میری جسمانت کے بارے میں کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی برداشت کروانے والا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے مجھے کہی کہ ایک بچہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے کیسے عادت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، گھر میں جب تک آپ روزے کی فضیلت کو نہیں لاتے ہیں یا نماز کی فضیلت کو نہیں لاتے ہیں، آپ کے بچوں کے آپ کے ہڈیوں میں وہ چیز آتی نہیں ہے۔ اس کو لانے کے لیے آپ کو اس کو احساس دلانا پڑتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، بھوک کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کی بھوک کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کو غذا نہیں ملتی اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ جب ان چیزوں سے واقفیت کراتے ہیں بچے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ساتھ میں جب ہم بچے کو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے سحری کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے روزے کو پورا دن چلاتے ہیں، اس برداشت کرتے ہیں پانی نہ پینے سے، نہ کھانا کھا کے، نہ آپ الفاظ کا غلط بیان اختیار کرتے ہیں۔ چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے بچہ، آپ کی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے آپ کے اندر۔ جیسے آپ اگر وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، آپ چھوٹے چھوٹے وقفے کرواتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جو بچے ہیں، اگر وہ 4 سال کا بچہ ہے
تو ان کو وقفہ کھانے کے وقفے کی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کو کس وقت کھانا نہیں کھانا، اور وہ بہت بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے ایک اندر جسم کا. اور اللہ تعالیٰ جو نہایت رحم والا ہے، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اندر جسم کے اندر ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنا روزہ سٹارٹ کیا. پہلا روزہ میں نے 6 سال کی عمر میں رکھا. ہمارے گھر میں زیادہ تر بچے 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھ لیتے. 6 سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں بہت الحمدللہ. چھوٹے بچے، بہت چھوٹے کیونکہ 7 سال کے بعد تو نماز کا حکم ہے نا. جی بالکل. لیکن روزہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ کے اسکیجول پہ، آپ کے گھر کا اسکیجول کیسے چل رہا ہے. اگر ایک بچہ 2 سال کا ہے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو ضرور آپ کی جا نماز پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. جب آپ رکوع میں اور سجدے میں جا رہے ہوں گے ضرور سجدہ اور رکوع کر رہا ہوگا. اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان سیکھتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آپ جب 2 سال کا ہوتا ہے، اب تو 18 مہینے پہ اسکول بھیجتے ہو آپ، تو کیا سیکھتا ہے وہ؟ آپ کچھ بھی نہیں، بس صرف ایٹماسفیئر سے اٹریکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب نماز تو 7 سال 13 سال 12 سال میں کچھ بچے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو آج بھی نہیں پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں نہیں پڑھتے ہیں. روزے کتنے آپ کو عوام، آپ کو میں کتنے لوگوں کو میں اپنے پیرامیٹرز کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے 6 سال کی عمر میں رکھا. ہمارے گھر میں سب 6 سال کی عمر میں رکھتے ہیں الحمدللہ. اور یہ سب سیکھتا کس سے؟ انسان بڑوں سے. بے شک. بڑے جو کرتے ہیں وہی بچہ آپ کا کرتا ہے. وہ ایگریویٹ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ لڑ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایگزامز ہیں، کالج ہے، اسکول ہے، ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم تو رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پیرنٹنگ جو ہے اس پہ، پیرنٹنگ پہ ساری چیزیں ہیں. اب پیرنٹس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں روزے پہ ہی. اگر ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا، یا ایک بچہ سو نہیں رہا، یا بچہ پڑھ نہیں رہا، یا نماز نہیں پڑھ رہا، یا کل بولے کہ یار واش روم مجھے بیڈ پہ کرنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اسکیجولز بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں، پیار سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ساری کاپی کر رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں دوسروں کی کاپی کرتا ہے، کچھ چیزیں آپ کی کاپی کرتا ہے. آپ کو نیگیٹو وے سے پازیٹیو وے میں آ کے اس کو لے کے آنا ہوتا ہے کہ پازیٹیو وے آپ کیسے لے کے آتے ہو. تو ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو کنکلوڈ کر کے آپ جب بچے کو اس پیرامیٹر پہ لے کے آتے ہو تو خود بخود بچہ ان چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سکھا رہا ہے، ایک پورا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمان روزہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرسچنز رکھتے ہیں 24 آورز کا رکھتے ہیں. روزہ تو غالباً ہر مذہب میں ہے نا. ہر مذہب میں طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، لیکن رکھتے سب ہیں. بے شک. کیونکہ وہ ان کا ایک ہر ایک کا ایک بلیو ہے. جی جی. وہی والی بات ہے، آپ بچپن سے کرتے ہیں تو آپ آتے رہتے ہیں. لیکن میں نے کرسچنس کو بھی دیکھا ہے، ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے. جن کو نہیں رکھنا ہوتا ہے ان کے پاس بہانے بہت ہیں. صحیح ہے کہ میرے پاس مجھے میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے میں ایگزام نہیں دے سکتا، میں اسکول نہیں جا سکتا، مجھے دھوپ لگ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا. لیکن یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ آپ کے پیرنٹس. ایگزیکٹلی. آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ چیز نہیں کرنے دے رہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو آپ اس چیز پہ جب لے کے جاتے تو خود بخود عادت بن جاتی. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف. کراچی میں کسی آپ تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. حضرت یہ بتائیے کہ جو آپ نے ماشاءاللہ آپ بتا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تواب ہے. میرے اللہ کی شخصیت کہ اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بڑے بڑے قصے ہیں، اگر سنانے بیٹھیں تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میرے پاس بھی بڑے قصے ہیں، یقیناً آپ کے پاس بھی نالج ہے الحمدللہ. یہ بتائیے کہ کیا وہ سارے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا اس کے اندر ہے؟ اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جس گناہ پر قرآن و سنت کے اندر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہو، کسی سزا کا ذکر ہو،
یا کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے لعنت ذکر ہو یا کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے اپنے غصے کا اظہار ہو یا کسی سزا کی تجویز ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جیسے زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. کسی کے مال پر قبضہ کرنا، غصب کرنا، چوری کرنا یہ سب گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں. تو گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس میں توبہ کرنا لازم ہوتی ہے. لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے، مغفرت رحمت ہو، عشرت ہو، کوئی بھی وہ ہو، لوگ معافیاں مانگتے ہیں، لیکن عید ہو جیسے ہی چاند نکلتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، لوگ پھر اسی روش کی طرف، اسی اپنی لائف سائیکل کی طرف نکل جاتے ہیں جس کو وہ پورے سال پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 100 میں 2 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو انٹائرلی چینج ہو جاتے ہیں. 98% 97% لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اسی سائیکل کو فالو کرتے ہیں. ان کے متعلق آپ کیا بتائیں گے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے متعلق بتایا کہ وہ رمضان شریف میں تو بڑا گڑ گڑا کے معافیاں مانگ رہے ہیں 27ویں شب میں، 25ویں شب میں، لیکن جیسے ہی عید آئی مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں ناظرین کرام، اور وہی عید منن پارٹیوں کے نام پر وہی سارے ان کے جو خرافات ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. کیا بیان فرمائیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک قسم کی مشق ہے. آپ نے 11 مہینے کس طرح گزارنے ہیں، یہ اسی طرح گزارنے ہیں جس طرح آپ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں. تو کسی انسان کی توبہ قبول ہونے کی اور اس کی زندگی کی تبدیلی کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وقت گزر جائے اس کے بعد بھی انسان اسی طریقے سے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وقت بہترین گزارا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک مغفرت کروائی نہیں ہے، وہ تو ایک ماحول کے اندر ڈھل گیا اور ماحول ختم ہو گیا. تو اس کے بعد اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف رمضان پر آسرا نہ کرے بلکہ اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی ماحول کو مستقل بنیادوں پر چن لے. جب تک انسان دین کے ماحول میں رہتا ہے وہ دین کی طرف چلتا رہتا ہے. جیسے ہی انسان دین کے ماحول سے نکلتا ہے اس کے لیے چاہے آپ تبلیغ میں جائیں، اس کے لیے چاہے آپ کسی بزرگ کی صحبت اختیار کریں، کسی عالم کی صحبت اختیار کریں، یا اپنے مسجد میں تھوڑا ٹائم دے، کہیں بھی وقت نکال کر دن کے اندر کم از کم آدھا گھنٹہ کسی دینی مجلس میں انسان جائے گا تو اس کے اندر ایک انرجی آئے گی جس کی بنیاد پر وہ دین کے ماحول پر چلے گا. نہیں تو باہر کا ماحول تو اتنا خراب ہے کہ انسان جب مسجد کے اندر ہوتا ہے، دین کے پورے ماحول کے اندر ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے انسان کا جو ہے وہ مزاج بدل جاتا ہے. تو ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، آپ کراچی کے بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. یہ بتائیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کا اور روزے کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ روزہ بھی آلموسٹ 14-16 گھنٹے کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعہ کے روزے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کے بڑے اثرات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے کوئی زندگی میں کوئی صحت بخش کوئی علامات رہتی ہیں اس کے اوپر. روزہ بھی یقیناً اللہ کے تقوی کے قریب بھی کرتا ہے، اللہ کے قریب بھی کرتا ہے. تو ہم ویسے تو جیسے آپ نے بچوں کے بارے میں بتایا، تو اس کے متعلق بتائیں کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس کا اور روزے کا کیا تھوڑا سا کنیکشن ہے، بتائیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بیسیکلی آپ بیچ میں کچھ کیفین یا پانی کا مقدار آپ لیتے ہو. بے شک. اور فاسٹنگ میں تو آف کورس آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن سٹل اس میں ایک کنیکشن آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پورا کیمیکل ریئیکشن جو ہے نا کیٹونز کا پورا دار و مدار ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کے جتنے بھی ٹاکسنگ ہوتے ہیں یا جتنا بھی فیٹ ڈائلیوشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سارے ڈائلیوٹ ہوتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتی ہیں ود دا ہیلپ آف کیٹونز جب بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب جتنا بھوکا رہتے ہو آپ کے کیٹونز باڈیز اوپر جاتی ہیں، آپ کے سارا الیکٹرولائٹس جو ہیں سارا امبیلنس ہوتا ہے، پھر وہی اس کو اپنی باڈی جو ہے اس کو بیلنس کرتی ہے. جب وہ بیلنس کرتی ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی فیٹ ڈائلیوشن ہوتی ہے. آپ رمضان میں دیکھیں کہ اگر آپ پراپر طریقے سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ایک ڈائٹ شیڈیول ہے اور اس شیڈیول کے حساب سے آپ کو چلنا ہے. اس میں زیادہ تر پروٹینز کھانے ہوتے ہیں، کیفین لینی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ آپ ویجیٹیبلز پہ جاتے ہو، لیکن اس کی بھی کوانٹیٹی اور کوالٹیز ہیں. ہم رمضان کی روزے میں ہم وزن کیوں نہیں کم کر سکتے ہیں؟ اس میں اگر فاسٹنگ میں اگر ہم فیٹ ریڈیوسنگ کر رہے ہیں اور رمضان کے افطار میں یا سحری میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اتنی مقدار میں ہم کیلریز لے لیتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہونے کی جگہ پہ وہ 2-3 کلو بڑھ جاتا ہے ہر رمضان شریف میں. اگر آپ اسی شیڈیول پہ چلیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی 45 ڈیز کا ہوتا ہے،
45 ڈیز میں آپ کا جو ہے تقریباً آپ کا 5 سے 10 کلو وزن آپ گرا سکتے ہیں. میں نے کافی ویٹ لوز کیا ہے, آپ کو تو میری نالج ہے, کیونکہ میں پورے انٹائرلی 11 مہینے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ہی رہتا ہوں, اپنی بات بتا رہا ہوں. تو میں رات کو جیسے 10-11 بجے کھانا کھا لیتا ہوں, کبھی 8 بجے. تو میرا جو فکس ٹائم ہے نا وہ شام 5 بجے کا ہے. میں صبح جم بھی کرتا ہوں, آفس جاتا ہوں, تو میں بریک فاسٹ نہیں لیتا, میں بالکل لنچ نہیں لیتا. لیکوڈ انٹیک میں 1 کپ چائے ضرور لیتا ہوں, گرین ٹی بلیک کافی لے لیتا ہوں. اس کے علاوہ میں شام کو 5 بجے بالکل لائٹ میل سے سٹارٹ لیتا ہوں. لیکن 8-9 بجے کیونکہ ظاہر ہے میں لائٹ میل لیا ہوتا ہوں, تو 8-9 بجے مجھے تھوڑی سی بھوک لگتی ہے. پھر میں اس میں جو بھی گھر میں پکا ہوا ہو, سادہ ہو یا مرغن غذائیں ہوں, پھر میں وہ لیتا ہوں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو گلوٹن نہیں لینا ہے. آپ کو کاربز اور گلوٹن کو جو ہے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. رات میں اگر لینا بھی ہے تو آپ اسمال اماؤنٹ میں ویجیٹیبلز یا فروٹس لے سکتے ہو. آپ اگر پروٹینز کو چھوڑ کے, کیونکہ پروٹینز دن میں آپ 2 دفعہ الاؤڈ ہے اس میں, اور ساتھ میں آپ کے پروٹینز کے ساتھ آپ کو فیٹ الاؤڈ ہے صرف 20%, اور کاربس تو آپ کو اس میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. کاربس تو آپ کو کھانے ہی نہیں ہے. تو کاربس کو آپ جب اوائڈ کرو گے تو خود بخود آپ کی جو باڈی ہے شوگر لیول کم بنائے گی. شوگر لیول کم بنائے گی تو خود بخود آپ کی جو ہے وہ پروڈکشن اور کریونگ وہ کم ہو جائے گی. جب کریونگ کم ہوگی تو آپ کے خود فیٹ برن ہوگا اور آپ خود جو ہے اپنی باڈی کو جو ہے ہلکا فیل کریں گے. روٹی بھی کاربس میں آتی ہے نا؟ روٹی کارب میں آتی ہے. گلوٹن بیسیکلی سب سے خطرناک چیز اگر ہماری جسم میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو گلوٹن ہے. اور گلوٹن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے. گلوٹن میں کیا کیا آئٹم آتے ہیں؟ سب سے موٹے موٹے آئٹم بتائیں نا. ویٹ ہے جو گندم ہے, گندم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. پھر رائے ہے, بارلے ہے, یہ سیریلز ہیں, اس میں سب میں گلوٹن ہوتا ہے. گلوٹن جو بسکٹس ہیں, اب اس میں سب سے زیادہ جو گلوٹن ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو پھیلاتا ہے, اس میں شوگر لیول بڑھتا ہے. اور آپ کو اگر شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہے اور گلائسیمک انڈیکس آپ کا بڑھا ہوا ہے کہیں اور HbA1c بڑھا ہوا ہے, تو آپ کو پہلے تو گلوٹن چھوڑنا ہے. اس کے ساتھ گلوٹن کے ساتھ آپ کو شوگر کی جو جتنی بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کو چھوڑنا ہے. اب کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بیسٹ شوگر آپ کو چاہیے تو کھجور کی جو بیج ہوتے ہیں اس کو آپ نے کرشر کر کے آپ نے اس کو چاپر میں کرش کر کے اور پاؤڈر بنا لیں. سب سے بہترین شوگر ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی گلائسیمک انڈیکس کو اوپر لے کے نہیں جائیے. وہ جو کھجور کا جو اجوا کھجور کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو جو بیج کو پاؤڈر ہوتا ہے, پاؤڈر جو کرتے ہیں, کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کرش کر لیا, پاؤڈر بنا لیا. اس پاؤڈر کو جو ہے آپ ہر چینی کے طور پہ استعمال کریں. آپ کو بالکل فیل ہوگا کہ وہ مائلڈ سی شوگری ہے, بٹ وہ آپ کو فیل نہیں ہوگی اور نہ آپ کی باڈی کے گلائسیمک انڈیکس کو خراب کرے گی. وہ سب سے بیسٹ ہے. بڑی انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس میں سحری اور افطاری میں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے, کتنی کیلریز کھانی ہے. آپ جو کیلریز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کو بھوکا نہیں رہنا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بھی آپ بھوکا نہیں رہتے ہیں, آپ کھاتے رہتے ہیں, بٹ آپ کے اسکیجول چینج ہو جاتے ہیں. آپ کی میلز کے پورشن کو آپ کم کر دیتے ہیں, آپ کی واٹر کے انٹیک کو بڑھاتے ہیں. تو خود بخود آپ کی جو واٹر کی جو باڈی میں جائے گا تو خود بخود وہ باہر نکلے گا. اسی طرح روزے میں اگر آپ کو ویٹ کم کرنا ہے یا آپ کو شوگر کانٹینٹ کو کم کرنا ہے, HbA1c کو کم کرنا ہے, تو آپ کو پہلے تو جوسز سے بچنا ہے جو سب سے زیادہ ہمارا صبح شام پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبلوں پہ. پھر فرائی آئٹمس سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. آج کل مدثر سب سے خاص بات, اتنے میں بچے آتے ہیں اوبیسٹی کے شکار ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایئر فرائر یوز کرو. تو ایئر فرائر سے بہترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ جب دیتے ہیں تو خود بخود چیزیں جو ہیں آپ کی مینیج ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں. خود بخود آپ کی باڈی اس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو وہیں سے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر دیتی. جیسے توبہ سے انسان جو ہے وہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں جناب ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ پینل پہ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی سمیع اللہ وسٹرو صاحب, آپ دارالافتاء کے ہیڈ ہیں, دارالعلوم گلشن اقبال کراچی کے, ان کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ حافظ حامد رضا صاحب, ہمیشہ بہترین نعت پڑھتے ہیں. ناظرین کرام, ان سے کلام لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. اپنے اپنے گناہوں پہ توبہ اور استغفار کیجئے اور دوسروں کے گناہوں کا پرستار مت کیجئے. ناظرین کرام, اگر آپ کسی کے کسی گناہ کے رازدان ہیں تو اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے, جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہے. نہ جانے کب وہ شخص
جس کے گناہوں کا آپ پرچار کرتے پھر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائیں، وہ اللہ کے رستے پہ چل پڑے اور آپ کے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر بخشش نہیں ہوگی یا جس پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ گناہ کبیرہ جس میں ہم اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہیں، جیسے نماز کو قضا کر دینا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جی جی جی۔ لیکن نماز اللہ کا حق ہے، تو وہ تو ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا تو روزہ اللہ کا حق ہے، تو انسان جب توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی قضا کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو توبہ کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے، وہ گناہ ہے جس میں کسی انسان کا حق متعلق ہو، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، تو اب ہم بیٹھ کے روتے رہے پورا رمضان کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ گناہ کیا، قبضہ کیا، تو وہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی زمین اس کو واپس نہیں لوٹائی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ سارے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی کی غیبت کر لی تو غیبت انسان مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو جب تک اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے جس کا حق ضائع کیا گیا ہے، تب تک اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ یعنی کہ اصول ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ سارے معاف ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ ان کی قضا رکھی جائے۔ ہاں، وہ قضا اگر نماز کرنی تو قضا ضروری ہے۔ نہیں پڑھی اور وہ بھی چھوڑ دی ہاں تو پھر تو اس کا الگ سے حساب ہوگا۔ قضا تو کرنی ہے، یعنی اس کو بعد میں ادا تو کرنا ہے کیونکہ وہ تو معاف نہیں ہے، لیکن جو آپ نے وقت پر ادا نہیں کی وہ بھی تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، جیسے بہت سارے لوگ تو ساری زندگی یہ سوچ کے ہی نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اور توبہ پہ معاف کر دیں گے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی ساری زندگی آپ نے گناہوں سے بھر دی، آسمان سے لے کے زمین تک اور سارے جنگلوں تک اور ساری سمندر تک آپ نے گناہوں کو بھر دیا، اور پھر انسان اگر اپنی زندگی کے 50ویں 60ویں سال میں جا کے اللہ سے معافی مانگے تو جو اس کے 50-60 سال کی جو اس کے گناہ ہیں، جو اس نے نمازیں نہیں پڑھیں یا روزے نہیں رکھے، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں گناہ، کیونکہ وہ سارے اتنے سارے جمع ہوں گے تو ہی کچھ پہاڑ تک جمع ہو سکیں گے غالباً۔ بالکل، پہاڑ تک تو کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ تو ایک مثال دی اللہ کے پیغمبر نے۔ لیکن یہ کہ دیکھیں اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کی قضا لازم ہے، جیسے مثلا بد نظری کر دی، وہ گناہ ایسا ہے جس پہ آپ نے توبہ کر لیا، گناہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن نماز وقت پر نہیں پڑھنا، چھوڑ دینا، اس کی تو قضا لازم ہے۔ روزہ اس کی قضا لازم ہے۔ اگر اس طریقے کے کوئی گناہ کیے جس کی قضا لازم ہے تو وقت پر نہ ادا کرنے کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن اس کو قضا کریں گے تو پھر وہ بالکل معاف ہو جائے گا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں بے شمار نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ یہ نہ کرے کہ وہ ساری نمازیں ایک دن یا ایک جو ہے وہ سال کے اندر ختم کرنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا قضا کرتا رہے اور وقت پر اپنی نمازوں کی پابندی کرتا رہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ اس کی پکڑ نہ کرے۔ یہ ہم تو بات اصول کی کرتے ہیں کہ اصول اللہ نے یہ مرتب کیا ہے، باقی اللہ پاک بالکل با اختیار ہے۔ جس نے 99 قتل کیے تھے اللہ پاک نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تو اللہ پاک اپنے اصول، ہمارے اصول کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے مرضی میں جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، سوائے شرک کے باقی سارے گناہ اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام، اور آج آپ کو میں ایک خبر اور بتاؤں کہ میرے بڑے ہر دل عزیز اور بہت ہی میرے دوست، میرے بڑے بھائیوں کی طرح عزت مآب جناب فیاض فلکناز صاحب کی والدہ کا بھی آج صبح انتقال ہوا، بروز منگل الگ صبح انتقال ہو گیا۔ فلکناز بلڈر کے جو کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہت کامل مغفرت بھی فرمائے، رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور میرے جتنے سننے والے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو اس میں آج جہاں جامع بیت السلام کے اندر فیس 4 ڈیفینس میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تو مولانا عبدالستار صاحب نے بھی کہا کہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی رمضان شریف جیسے مقدس مہینے میں چلا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی اسی کو اپنے پاس رمضان شریف میں بلاتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے حساب کتاب نہیں کرنا ہوتا۔ یقیناً وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب آئے ہیں اس دنیا میں ایک دن واپس جانے کے لیے۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہو اگر ہمارا اور آپ کا بلاوا رمضان شریف جیسے مقدس مہینے میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں۔
جی حضرت آپ کچھ بتا رہے تھے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک انسان کی مغفرت کے صرف بہانے تلاش کرتے ہیں. یعنی انسان نے کیا کچھ نہیں ہوتا, بس تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بہانے تلاش کرتے ہیں اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے. اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک انسان کو سزا دینا پسند نہیں کرتے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے والے دن فوت ہو جائے تو اللہ پاک اس کے قبر کا عذاب معاف کر دیتے ہیں. اب جمعے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب, جیسے کسی عید کا دن ہو, کوئی بچہ کتنی بھی شرارت کرے, کتنی بھی غلطی کرے, لیکن والدین کہتے ہیں بھائی آج خوشی کا دن ہے, آج کچھ نہیں کریں گے, بس چھوڑ دو, اس کی غلطی معاف. تو کچھ ایام یا کچھ مہینے یا کچھ اوقات ایسے فضیلت والے ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت میں کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو واقعی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس کی مغفرت کے جو ہے وہ دروازے اور راستے کھول دیتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آج کل دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے, جب روزہ کھلتا ہے اس کے بعد بڑا سر میں درد ہوتا ہے, مائیگرین ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ چھوٹی ہے, روزے رکھ رہی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ روزہ کھلتے ہی میرے جو ہے نا سر میں درد ہونے لگتا ہے. کیا واٹر انٹیک کی کمی ہے, یا جو آج کل فرائیڈ آئٹم کا بہت زیادہ زور ہے, کیونکہ پورے سال کے 8, 10, 11 مہینے اتنا فرائیڈ آئٹم کا اتنا رول نہیں ہوتا. آپ جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کاربس تو لے رہے ہوتے ہیں, روٹی چاول سالن, لیکن وہ کیونکہ ساری غذاؤں میں آتا ہے اس میں اتنا فرائیڈ. کیا اس متعلق آپ بتائیں گے؟ اس میں امپورٹنٹ رول ہماری ڈی ہائیڈریشن ہے. ڈی ہائیڈریشن اور دوسرا ہے ایسیڈیفیکیشن, کتنا آپ کے ایسڈ اندر جا رہا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم سحری کو لے گئے ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے. جب ہم وہ ہیوی ڈائٹ کھاتے ہیں, جیسے بچے آپ نے دیکھا ہوگا, یار ہم اپنی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہم 1-1.5 بجے کھانا کھاتے ہیں اور ہم نے مغرب پہ اچھا خاصا روزہ کھولا اور اس میں بھی ہم نے بہت سارا ایسڈ اپنے اندر لیا. اس میں اسپیشلی ہم جوسز زیادہ پیتے ہیں, ہم تک ملنگا کا استعمال کم کرتے ہیں, پانی کا استعمال کم کرتے ہیں, ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. ساتھ میں جب ہم 7:30 بجے تک کھانا کھاتے ہیں مغرب کا, اس کے بعد جب ہم 1-1.5 بجے دوبارہ ٹھیک ٹھاک بھر کے کوئی جنک فوڈ لے لیتے ہیں, جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں سب سے زیادہ لوگ سحریاں سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں سب سے ہیوی ڈائٹ کھائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اسی طرح بچوں کی بھی عادت ایسے ہی ہو گئی ہے کہ بچے بھی 1-1.5 بجے 12 بجے 1 بجے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. جب وہ سو جاتے ہیں تو آپ کی جو ایسیڈیفیکیشن وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب ایسڈ بنتا ہے تو آپ کے اچانک جو ہے آپ کی جو ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں اور آپ کے جو نروز ہیں وہ آپ کے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے, سویل ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو ایک دم سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال آپ زیادہ زیادہ دیکھیں تو آج کل آپ دیکھیں, اگر آپ بچوں کو آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں یا دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں جن کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو وہ زیادہ زیادہ میکسیمم 1 گلاس پیتے ہیں, یا تو مغرب پہ 1 گلاس پی لیا, شاید شادر و نادر تھوڑا سا 9-10 بجے پی لیا, اس کے بعد تو سوری آپ کی میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں آپ سے. میرا اپنا ذاتی بھی ایک مسئلہ ہے, یہ میں پروگرام کے بعد بھی پوچھ سکتا تھا لیکن آپ سے اس لیے پوچھا ہوں تاکہ ناظرین تک بھی پتہ چل جائے. مجھ جیسے ڈائٹ کانشیس لوگ جو ہے نا, میں روزہ کھولنے کے 1 گھنٹے تک پانی نہیں پیتا. میں کیونکہ ظاہر پانی فوراً پینا تو آپ کا اگر پیٹ پھول جاتا ہے, تو میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت ہی لائٹ انٹیک لوں افطار میں. اور پانی تو میں 7:30 بجے 6:50 پہ روزہ کھل رہا ہے آج کل, تو میں 7:30 پونے 8 تک میں پانی نہیں پیتا. یہ میرا بڑا کلیئر اصول ہے, آج سے نہیں, کوئی 4-5 سال سے, اور مجھے اتنی پیاس لگتی بھی نہیں ہے اس وقت. تو اس متعلق تو نہیں, یہ وجہ تو نہیں ہے میرے سر کے درد کی یا کسی کے بھی؟ آپ نے اگر سعودی عرب میں روزہ کھولا ہو یا سنت طریقے سے روزے کا اگر اطمینان ہو, وہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, پانی اور یا کہوا یا صرف کھجور. یہاں کہیں ذکر فرائیڈ آئٹم یا مشروبات یا اس کا نہیں ہے. روزہ کھولنا ہی آپ کو کھجور اور پانی سے. جہاں آپ نے ہیوی ڈائٹ لینا شروع کی, میں نے کہا کہ ایسڈ والی چیزیں لی آپ نے اور ہیوی ڈائٹ لے لی, پانی کا دار و مدار تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے پہلے لیا بعد میں لیا, بعد میں لے لیا. پہلے آپ کو روزہ ہی کھولنا ہے کھجور اور پانی سے. یا اور پانی بھی کون سا استعمال کرنا ہوتا ہے, نارملی ہماری باڈی ایکسیپٹ کون سا کرتی ہے پانی. آپ پورا دن بھوکے رہے ہو, آپ کو سادہ پانی استعمال کرنا ہے. آپ جب ٹھنڈا پانی ایک دم آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو پوری باڈی انفلیمڈ ہو جاتی ہے. جہاں انفلیمیشن ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, آپ دیکھیں ٹائرڈنس ہوگی, پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا, آپ سست ہو جائیں گے, بالکل آپ بیٹھ جاتے ہیں.
بیٹھنے کا مقصد یہ ہے. آپ دیکھیں دوسرے جہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں صرف کہوہ, پانی والا کہوہ, اور جو کھجور سے روزہ کھولتے ہیں وہ کبھی بھی ٹائرڈ نہیں ہوتا. آف کورس نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی ہے. اور زیادہ وہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ سعودی عرب میں وہ بن ایک دے دیتے ہیں, وہ بن سے وہ کعوے کے ساتھ جو ہے بن کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو کتنا ایزی میل کو جو ہے اپنی باڈی کے اندر ڈالتے ہیں پورا دن بھوکا رہنے کے بعد, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کے بعد. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی جنہوں نے نکالا ہے وہ اسی مقصد سے نکالا ہے. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوروں کی جتنی بھی ڈائٹس ہیں نا اسلامی طریقے سے سب سے زیادہ ہیں. وہ سوتے ہماری اسٹائل سے ہیں, ہمارے وقت پہ سوتے ہیں, ہمارے وقت پہ اٹھتے ہیں. وہ عشاء پہ سو جاتے ہیں, فجر میں اٹھ جاتے ہیں. ہم فجر میں سوتے ہیں اور ظہر تک سوتے رہتے ہیں. تو یہ سارے اسکیجول سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. تو ہیڈ ایک کا بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا پانی کی مقدار اگر آپ کی کم ہوگی اور ایسڈ زیادہ ہوگا تب زیادہ یہ پرابلم ہوگا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز بنائی ہے چیا سیڈز, جو تک ملنگا ہوتا ہے. جی جی جی. اور ہر جگہ ذکر ہے اس کا کہ تک ملنگا کھاؤ, کھجور کھاؤ, ٹھنڈی چیزیں کھاؤ جو آپ کی باڈی کے اندر کیلریز اور انرجی بناتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز دہی پینی چاہیے. دہی کا جتنا اچھا رول ہے وہ آپ کے پرو بایوٹکس, پری بایوٹکس میں, لائف کلچرز ہیں, اس میں جتنی انرجی ہے اور جتنی ٹھنڈک ہے اور کسی میں نہیں ہے. آپ ایک گلاس اگر بڑھا دیتی, دیکھیں فیٹ اور لو فیٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ایک دودھ کو پانی میں ملا کے آپ نے لسی بنا کے پی رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ویٹ پٹ آن ہوگا. ویٹ کبھی بھی پٹ آن نہیں ہوتا. اور دہی آپ کی غلط فہمی ہے, کہیں سے ہمیشہ دہی جتنا آپ کھائیں گے اور سنمن کھا کے آپ کھائیں, جیسے ڈائٹ کنٹرول نیوٹریشن ایز اے نیوٹریشنسٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ویٹ ہمیشہ نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا. یوگرٹ کا سب سے زیادہ استعمال کریں بھوکے پیٹ, نہار منہ, سنمن کے ساتھ. آپ کا سب سے زیادہ جو باڈی ماس ہے, بی ایم آئی جو ہے, اور خود بخود نیچے آ جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ پینل پہ موجود تھے ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. آپ CEO طاہر میڈیکل سینٹر ہیں, بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں آپ میڈیکل اور سائنسز کے اوپر. آپ بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں. میرے ساتھ موجود تھے جناب مفتی سمیع اللہ وسرو صاحب. میں آپ کا بھی مشکور ہوں, آپ میرے پینل پہ تشریف لائے, آپ تشریف لائے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا صاحب. ان سے لیں گے کلام سے پہلے لوں گا ناظرین کرام میں آپ سے اجازت. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ میرے ہر دل عزیز بڑے بھائیوں کی طرح فیاض فلکناز صاحب کی آج والدہ کا انتقال ہوا, آپ سب عام لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے لوگ دنیا کے اندر مسلمان اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی اللہ مغفرت فرمائے. اس دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, میں چلتا ہوں پروگرام کے اختتام کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے
کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔